السلام علیکم بھائی جان، کیا سین ہے؟ چیک کریے بھائی کہ دانیال شیخ غالباً نام ہے، ایک پوڈ کاسٹر ہیں کراچی سے پاکستان کے، اور بڑی زبردست پوڈ کاسٹ کرتے ہیں۔ اور میں نے تو پہلی بار انہیں جب دیکھا جب انہوں نے حافظ نعیم الرحمن صاحب کا انٹرویو کیا، اور بڑے دبنگ اسٹائل میں بہت بولڈ سوالات کیے، اور ایسی قسم کے سوالات انہوں نے مصطفیٰ کمال صاحب سے بھی کیے جس سے ان کی کم از کم جو پروفیشنسی ہے، جو پروفیشنل ان کی ایفیشنسی ہے، اس کا تو میں قائل ہوا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کا ایک کلپ نظر سے گزرا، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ یعنی ان کے پروگرام میں کوئی صاحب آئے ہوئے تھے جو فرما رہے تھے کہ یار دیکھو، ہمیں جو ہے وہ مطلب پیپل آف دا سن آف سوئل نہیں سمجھا جاتا، پیپل آف دا لینڈ نہیں سمجھا جاتا۔ اب یہ سن ٹیکنیکل بورڈ کے سوال، کسی سوال نامے کے اندر ایک سوال تھا کہ مہاجرین کے آنے سے پاکستان کو کیا مشکلات پیش آئیں، یا پاکستانی ریاست کو کیا مسائل درپیش آئے مہاجرین کے آنے سے۔ اب اگر یہ سوال اسی طریقے سے کیا جائے تو واقعی میں کوئی بھی انسان ٹریگر ہو سکتا ہے کہ یار یہ کوئی بات ہے کہ یار مہاجرین آئے تو ان کی وجہ سے مسائل پیش آئے۔ اور بہت اس کا انہوں نے ایک مجھے لگا کہ وہ تھوڑا سا جو ہے نا ایک کائنڈ آف وینٹ اوور دا لائن اس سوال کا جواب دیتے ہوئے، لیکن پھر میں نے ان کا جواب پوری طرح سنا۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ کیسے پی آئی اے، کیسے پاکستان کے بینکس، کیسے پاکستان کا تعلیمی نظام، بیوروکریسی، ہر چیز کے اندر جو ہے وہ بھارت سے آنے والے، موجودہ حال بھارت اس وقت تو متحدہ ہندوستان تھا، وہاں سے آنے والے مہاجرین نے ان چیزوں کو سنبھالا، ان کو چلایا، سسٹم بنایا، ہر چیز کیا۔ اور اس کو انہوں نے رنگ ایسا دیا کہ جیسے کہ جی بہت بڑی کیا نام لیتے ہیں کہ کوئی ناانصافی ہو گئی ہے مہاجرین کے ساتھ، انہیں بڑا لو لیول کا کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ ان کی وجہ سے مشکلات درپیش آ جاتی ہیں، پریشانی آ جاتی ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی کمی کوتاہی کو اپنی قوم، اپنی رنگ، اپنی نسل کے پیچھے چھپاتے رہیں گے نا، جب تک تو ہمارے مسائل کا نہ ادراک ہو سکتا ہے نہ وہ حل ہو سکتے ہیں۔ تو پہلی بات یاد رکھیں، اس میں یہ تفریق چھوڑ دیں کہ میں بلوچی ہوں یا پنجابی ہوں یا پٹھان ہوں یا مہاجر ہوں یا کشمیری کوئی بھی ہوں۔ دوسری صورتحال یہ ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ ہر چیز کو جو ہے نا وہ نیگیٹیولی پورٹرے کرنا چھوڑ دیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ یعنی جس انداز سے انہوں نے اس سوال کو پیش کیا نا، میں آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں کہ وہ سوال اس انداز سے نہیں کیا گیا ہوگا۔ اس میں جو سن ٹیکنیکل بورڈ ہے یا جو ہمارا نصاب ہوتا ہے، تعلیمی نصاب ہوتا ہے، یا جو بھی چیز اس قسم کی ہوتی ہیں، ان کے اندر سوالات اس قسم کے اس انداز سے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ بچوں کو سوچنے کا موقع ملے۔ اب آپ نے تو ایک سوال دیکھ لیا نا، اب آپ اس کا کیا جواب لکھیں گے؟ یعنی اگر آپ کے نظریے سے جواب دیا جائے تو وہ تو آپ اس کو ایک باقاعدہ ریس ایشو بنا دیں گے۔ میں دانیال شیخ صاحب کی بات کر رہا ہوں، یا جو لوگ ان کی فکر سے اتفاق رکھتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب ایک معاشرے کے اندر بہت بڑی تعداد میں مہاجرین آتے ہیں کسی بھی ریاست کے اندر، تو اس کو بہرحال معاملات تو درپیش ہوتے ہیں۔ دیکھیے، غالباً 50s کے 60s میں بلغاریہ نے 3 کروڑ کے 4 کروڑ ترکوں کو ملک بدر کر دیا تھا، اور یہ اسی یورپ میں ہوا تھا جس کی مثالیں آج پورا پاکستان دیتا ہے۔ 3 کروڑ ترکوں کو ملک بدر کر دیا، انہوں نے کہا جاؤ، تم ہو ہی نہیں تو ہمارے بلغارین نہیں ہو، دفع ہو یہاں سے۔ کسی نے آپ کو شاید یہ آپ کو سننے میں بھی یہ پہلی بار آیا ہو کہ اتنے بڑے پیمانے پر یورپ سے ایگزوڈس ہو چکا ہے پاپولیشن کا، صرف ایتھنک بنیاد کے اوپر۔ اور ترک ریاست نے اس وقت کی ترکیہ ریاست نے ان لوگوں کو اپنے اندر لیا، جس کی وجہ سے جو ملک کی اکنامی تھی وہ کریش کر گئی، لیرے کی جو ویلیو ہے وہ ٹکے ٹوکری ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے، ان کی جب ٹوٹل پاپولیشن بڑھی تو ان کی ریسورسز پر بھی سٹرین آیا، لیکن اس کے باوجود وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ تو اب اگر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ جی اس ایگزوڈس سے جو بلغاریہ سے ہوا تھا ٹورڈز ٹرکی، اس کا کیا امپیکٹ تھا، تو آپ اس کو کیا یہ کہیں گے کہ بھئی تم ترکوں کے خلاف بات کر رہے ہو؟ بھئی ریاستوں کو مشکلات درپیش آتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، جہاں پر خاص طور پہ ایسے ممالک جہاں بہت زیادہ اقوام رہتی ہوں، جہاں بہت زیادہ زبانیں بولی جاتی ہوں، جہاں ایک ہی جگہ پہ بہت زیادہ کلچرز پریویل کرتے ہوں، وہاں پر یہ ایشوز ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم بڑے فخر سے مثالیں دیتے ہیں نا یورپ کی، یورپ کے اندر بھی نارتھ اینڈ ساؤتھ ڈیوائیڈ تقریباً تمام ہر ملک کے اندر ہے، بلکہ بعض کے اندر تو ویسٹ اور ایسٹ ڈیوائیڈ بھی ہے، یعنی نارتھ اور ساؤتھ ڈیوائیڈ بھی اور ویسٹ اور ایسٹ ڈیوائیڈ بھی ہے۔ یعنی باقاعدہ جرمنی کے اندر یہ خیال تقویت پا چکا ہے کہ جو مشرقی جرمنز ہوتے ہیں وہ
اجڑ گنوار بیوقوف ہوتے ہیں، ان کا دماغ نہیں چلتا. اصل جو عقل اور خرد کا منبع ہے وہ مغربی جرمنی ہے. فرانس کے اندر، اسپین کے اندر، یہ تمام وہ ممالک ہیں نا جن کی طرف غیر تہذیب یافتہ جو ممالک ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ان سے ہم نے تہذیب سیکھنی ہے. تو اسپین کے اندر تو باقاعدہ یہ ابھی آزادی کی مہم چلتی رہی ہے کیٹالونیا کے اندر. جو ساؤتھ آف اسپین ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم الگ کر کے الگ ملک بنائیں گے. یہ نارتھ والے تو بالکل جاہل ہیں، ہماری گردنوں پہ سوار ہوئے انہیں کچھ بھی نہیں آتا. اور نارتھ کے لوگ جنوب کے لوگوں کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ جنوبی ہے بالکل جاہل ہے. برطانیہ کے اندر یہ ڈیوائڈ، یعنی اسکاٹ لینڈ انگلینڈ کا ڈیوائڈ تو ہے ہی، لیکن انگلینڈ کے اندر بھی یہ ڈیوائڈ ہے کہ جو ناردرنرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ سدرنرز بالکل کسی کام کے نہیں ہوتے، سارا کام، سارا جو کمال ہے وہ تو ہم دکھاتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں. اور اس کے لیے ان کے اپنے ریزنز ہوں گے. تو بتانا میں چاہ رہا ہوں کہ جہاں پہ اتنی بڑی پاپولیشن میں لوگ رہتے ہیں، جہاں پر اتنے زیادہ کلچرز انٹریکٹ کرتے ہیں، اتنی زیادہ قومیتیں ہوتی ہیں، تو اس کے اندر یہ چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ میرے ایک دوست ہیں، وہ بڑے اچھے اسکول کے زمانے کے، وہ مجھے اپنا ایکسپیرینس بتانے لگے. کہتے ہیں یار میں نے MBA کیا تو پاس آؤٹ ہوا، میں تو PIA کے اندر گیا جاب لینے کے لیے نا. تو جب میرا انٹرویو ہو رہا تو جو انٹرویو جو صاحب کر رہے تھے انہوں نے فرمایا کہ یار آپ نے ہمدرد سے ڈگری کی ہے، آپ پڑھ رہے تھے بھی کراچی میں، آپ کو تو کہیں اور جاب مل جائے گی. اب یہ جو بچے آئے ہوئے ہیں اتنی دور سے، کوئی لاہور سے آیا ہوا ہے، کوئی پشاور سے آیا ہوا ہے، ہم ان کو ٹرائی کر لیتے ہیں، آپ کو رہنے دیتے ہیں. اب یہ بات جو ہے نا، اس بات اس گدھے انٹرویو لینے والے نے ایسی جاہلانہ بات کر کے وہ جو میرا دوست ہے اس کے دل و دماغ کے اندر نا وہ سیڈ پلانٹ کر دیا قومیت کا. کیسے کہ اب میں اسے کچھ بھی بتا دوں نا، کسی بھی طریقے سے کنونس کرنے کی کوشش کر لوں، وہ اس بات کو نہیں مانے گا. وہ کہے گا کہ نہیں یار دیکھو، ہمیں قومیت کی بنیاد پہ ایک جدا گانا تو طرز پہ سمجھا جاتا ہے، ایک جدا گانا حیثیت سے ہمیں آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، ہمارا راستہ روکا جاتا ہے. لیکن بھائی یہ ایک آدمی کی حماقت ہے نا، اس کو آپ تمام لوگوں کے اوپر کیسے منطبق کر سکتے ہیں. تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں پر قومیں انٹریکٹ کرتی ہیں وہاں پہ ایسے معاملات ہوتے ہیں. جہاں تک اس سوال کی بات ہے کہ جی مہاجرین کے آنے سے کیا مسائل پیش آئے پاکستان کی ریاست کو، تو مسائل بے انتہا مسائل پیش آئے تھے پاکستان کے اندر. بھائی آپ دیکھیں نا، لاکھوں کی تعداد میں اگر لوگ ایک جگہ پر آ جائیں تو ان کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہر چیز متاثر ہوتی ہے، ریسورسز متاثر ہوتی ہیں، نوکریاں متاثر ہوتی ہیں. آپ کراچی کو ہی دیکھ لینا، جب سوات آپریشن ہو رہا تھا تو یعنی جو خود کو مہاجر کہتے ہیں، مہاجر قومی موومنٹ سے جن کی ابتدا ہوئی ہے، وہ لوگ سوات سے آنے والے مہاجرین کی مخالفت کر رہے تھے کہ جی یہ یہاں نہیں آئیں گے. یعنی جو لوگ، جو اردو اسپیکنگ لوگ ہیں نا، جو خود کو مہاجر کہلواتے ہیں، حالانکہ یہ بڑا عجیب و غریب لفظ ہے لیکن چلے خیر اب کہلواتے ہیں تو اس میں کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن وہ لوگ افغانستان سے آنے والے مہاجرین کو کہتے ہیں کہ یہ کراچی میں نہیں آئیں گے، یا یہ افغانی ہے، ان کا کراچی پہ حق نہیں ہے. اور جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کون؟ یہ بابر غوری یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. مثلا یہ جو کیا بھائی بابر غوری خود جو ہے وہ افغانی ہے. اگر دیکھا جائے پاکستان کے خطے کے اندر جتنی بھی اقوام آج کے دور میں رہ رہی ہیں یا بس رہی ہیں، یہ تمام کی تمام باہر سے آئی ہوئی ہیں. کوئی بھی یہاں کی انڈیجنس قوم کوئی بھی نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی 1000 سال پہلے آیا ہے، کوئی 500 سال پہلے آیا ہے، کوئی 50 سال پہلے آیا اور کوئی ابھی 5 سال پہلے. ویسے کراچی جیسا شہر ہے، شاید یہاں تو ابھی 5 گھنٹے پہلے بھی کوئی ایک آدھ چھوٹی موٹی 100-200 لوگوں کا کوئی قافلہ شافلہ یا قوم آ کے بس گئی ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کو ایک قومی رنگ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی متعصب انداز نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید ہمارے انٹلیکچوئل لیول سے تھوڑے اوپر کی ہوں، یا جس کو ہم صحیح طریقے سے پرسیو نہیں کر پا رہے ہوں، اور جس کی باعث ہم ایک غلط اپنا نظریہ بنا لیں اور اس غلط نظریے کی بنیاد پہ ہم اپنی زندگی کے بہت سارے فیصلے کرنے لگ جائیں. تو اتنی سی گزارش ہے کہ لوگوں کو روم دیں، لوگوں کو اسپیس دیں. پاکستان ہم سب کا ہے، ہم سب پاکستانی ہیں. اسی کے ساتھ بھی آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو آپ نے دیکھنے کا بہت شکریہ. لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان.